वेलकम बैक। जहाँ पे भी खाना जंगी की सूरत हाल होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ उस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बल्कि उस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होने वाले पूरे सिस्टम पे जो असरात पड़ते हैं, एक डेवस्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है। आज इस सेगमेंट में जब हम बैरूनी उमूर पर नज़र डाल रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिव्यू द सिचुएशन इन यमन, जो कि दिन ब दिन बतदरीज ख़राब हो रही है। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले हमने कवर किया था कि एक एयर स्ट्राइक हुई, एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी अबू धाबी में, और यूएई के जो ज़राए थे उन्होंने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी होती रेबल्स ने ली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई हुई, जिसके बाद हम देखते हैं कि यमन भर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट हुआ है, उनकी कनेक्टिविटी अफेक्ट हुई है। द होल कंट्री राइट नाउ इज़ विदाउट इंटरनेट सर्विसेज एंड एक्सेसिबिलिटी। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखते हैं तो 2011 से हुई है, जब हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया और यकीनन अली अब्दुल्ला सालेह, जो कि अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट माने जाते हैं, वो सूरत हाल पे काबू ना पा सके। ही हैड टू हैंड ओवर द अथॉरिटी, और 2011 से लेके अब तक सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। होती रेबल्स इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए और शुरू में यानी 2011 के बाद 2014 में इन्होंने एक तरह से अपनी कोएलिशन बनाई। इनका ताल्लुक इनको काफ़ी सपोर्ट मिली हर क्वार्टर से ही, और ये भी माना जाता है कि दे हैव बिन टू सम एक्सटेंट बैक्ड बाय ईरान। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन इसमें कहा जा रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स की अगर बात की जाए तो 2,33,000 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, और इसमें से 1,33,000 रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से, इनडायरेक्ट कॉजेज़ की वजह से, यानी खुराक की कमी की वजह से, ग़िज़ा नहीं मिल रही, हेल्थ केयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये नंबर और ज़्यादा तकलीफ़ देह हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि इसमें 10,000 कमसिन मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इज़ द वर्ल्ड टेकिंग नोटिस, और इसका इस खित्ते पे क्या असर पड़ सकता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। खाना जंगी की सूरत हाल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मज़ीद बिगाड़ रही है, खुराक की अशद कमी है, UN इसके बारे में बात कर चुका है, कई मॉनिटरिंग सेल्स बात कर चुके हैं। हल क्या देखते हैं आप यमन की इस सूरत हाल का इस वक्त? जी, बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट है। वहाँ 1% जो वहाँ 0.1% होती पॉपुलेशन है जी। उसको टारगेट करने के लिए पूरे यमन को खंडरात बना दिया गया है। और जो जिस किस्म की बम्बार्डमेंट वहाँ की गई है, वो बम्बार्डमेंट अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत क्लस्टर बम वगैरह उस पर भी पाबंदी है, लेकिन वो भी बरसाए गए। और साथ साथ इसका असरात तो कई दहाइयों तक रहेगा, क्योंकि ये जितने प्रिसीशन बम्स हैं उनमें डिप्लीटेड यूरेनियम, ये मैं नहीं कह रहा, ये IAEA की रिपोर्ट है, उन्होंने भी बताया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यमन हो। लेकिन अब आप इस वक्त यमन की बात कर रही हैं तो ना वहाँ गैस है, ना वहाँ पानी है। ऑक्सीजन की सिर्फ एक कंपनी थी जो ऑक्सीजन तैयार करती थी ताकि लोग जो हॉस्पिटल में हों वेंटिलेटर या उसके अलावा उनको सांस ले सकें, वो भी तबाह हो गई। 35 हॉस्पिटल वहाँ तबाह हो गए। फ्रूट और वेजिटेबल्स के ट्रक्स, ये इमेजेस मौजूद हैं गूगल पर, फ्रूट्स और वेजिटेबल के ट्रक्स पर भी पॉन्ड किया गया, बॉम्बिंग की गई, और जिसकी वजह से तकरीबन 24 लाख इस वक्त अफराद जो हैं वो अपनी मौत और ज़ीस्त की सूरत हाल में, ना खुराक है उनके पास, ना कोई और सिलसिला है, वो उसमें गुजार रहे हैं। तो यकीनन ये तो जिस किस्म का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ है इस वक्त दुनिया में, वो कहीं और नहीं है। ज़ाहिर है हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में भी वो शुरू हो गया है, लेकिन अल्लाह करे कि अफगानिस्तान में उस हद तक नौबत ना आए। वो तारीखी मुकामात जो सदियों से वहाँ, जिसको बाबुल यमन कहते हैं, जो इसकी एक इस्लामिक तारीख भी है, उसको डैमेज, उसमें और बहुत सारी तारीखी मामलात हैं। तो जो आपने बताया 2 लाख, ये बड़े भारी दिल के साथ ये चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं क्योंकि साढ़े 3 साल वहाँ मैं अक़वाम मुत्तहिदा के डिपार्टमेंट की सरबराही करता रहा हूँ, तो यमन के लोग इतने अच्छे और इतने स्माइलिंग यमन कहलाता है, और पाकिस्तान के लिए एक ख़ास गोशा रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं वो लोग। इसलिए बहुत भारी दिल के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो भी सिलसिला हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए एक जहन में इसमें मुझे शेर भी याद आ रहा है कि हमने माना कि चांद सितारे होंगे, एक परचम तले सारे के सारे होंगे, लेकिन जितने मारे हैं मुसलमानों ने, सारी दुनिया ने भी मिलके न मारे होंगे। इसके अलावा इस पर और कितना मातम किया जा सकता है। जमील साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त जब हम बात करते हैं कि देयर वाज एन OIC
conference or extraordinary session for the foreign ministers was held in Pakistan. آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا, کوئی حل, کوئی سیاسی حل, کوئی جمہوری حل نکالا جائے گا؟ کیونکہ کچھ اور جو پیش رفت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمیشہ ہوتی ریبلز کو مانا جاتا ہے کہ ایران سپورٹ کرتا ہے, ایران ہمیشہ اس کو ڈینائی کرتا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کا اور ایران کا معاہدہ ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ نے خود کہا, ہر پارٹی, ہر جو اس کانفلکٹ میں انوالوڈ ہے, تمام مانیٹرنگ سیلز یہ کہتے ہیں کہ سبھی نے ارتکاب کیا ہے وار کرائمز کا. کیا کہیں گے اس کا حل نکالنے کے لیے OIC, پاکستان, مزید جو باقی مسلم امہ کے ممالک ہیں, کچھ پیش رفت کر سکتے ہیں؟ نہیں, یقیناً دیکھیں اس کی تو مسلم OIC کے چارٹر, اس کے آرٹیکل 9, آرٹیکل 10 میں یہ دیا ہوا ہے کہ سربراہان یا فارن منسٹر کونسل وہ بیٹھیں اور وہ اس معاملوں کو مشاورت کے ساتھ طے بھی کریں اور اس ہیومینٹیرین کرائسس کا حل بھی نکالیں. لیکن مگر اے کاش کہ وہ آرٹیکلز اس کو صحیح امپلیمنٹ کیا جائے, وہ نہیں ہو رہا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے پوری دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے, اور خاص طور پر مسلم ممالک میں ہو رہا ہے, وہی بات, امیر, غریب, طاقتور, کم طاقتور, اثر رسوخ رکھنے والے ممالک, اثر رسوخ رکھنے والے ممالک نہیں, یہ سارے, جہاں تک پراکسی وار کا تعلق ہے وہ تو پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے. اگر ایران کو, میں وہاں تھا, میں نے خود اس پر رپورٹیں لکھی ہیں, صدا کا علاقہ ہے جس میں کہ کثیر آبادی ہے ہوتیز کی, اور وہ ہوتیز زیدیز بھی کہلاتے ہیں وہاں. تو بہرحال اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے, وہ لمبی ہو جائے گی. جاننا چاہوں گی بیکاز the reason I wanted to connect these dots, ہم نے ویسے ہی دیکھا کہ کووڈ کے بعد بہت ساری جو ریاستیں ہیں ان کی معیشت مشکل کا سامنا کر رہی ہیں, لیکن جس قسم کے ہیومینیٹیرین کرائسس آپ نے خود اشارہ دیا افغانستان میں ہے, جس قسم کا کرائسس یمن میں ہے, ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ میڈیٹرینین سی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے. لوگ وہاں سے کوچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہتر مواقع کی طرف, زندگی کی طرف, روزگار کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور بڑی تکلیف دہ بات ہمارے سامنے آئی جس کا ذکر میں بریک سے پہلے کر رہی تھی کہ امریکہ کا بارڈر کراس کرتے ہوئے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے ان سرد ترین مہینوں میں, کینیڈا جاتے ہوئے ایک انڈین فیملی کی جمی ہوئی لاشیں ملی ہیں. ایک شخص اپنی بیوی اور بچے, جو کہ دو بچے تھے, ایک چھوٹا سا ٹاڈلر اور ایک ٹین ایجر, ان کی لاشیں ملی, اور اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس یقیناً ہیومن ٹریفکنگ کو بہت بڑھاوا دے رہا ہے, اور لوگ اپنی جان کی بازی لگانے سے یقیناً گریز نہیں کر رہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ اکنامک مائیگریشن, دو قسم کی مائیگریشن ہو رہی ہے نا. ایک تو آج کل مائیگریشن ہو رہی ہے اکنامک, تو کافی پہلے سے ہو رہی ہے, اور اس میں لوگ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ ٹرکوں میں بھر کے پاکستان سے بھی جاتے ہیں اور ایران کے بارڈر اور ٹرکی میں ان کی لاشیں ملتی ہیں ان ٹرکوں میں سفوکیشن کی وجہ سے. تو یہی حال جب میں لیبیا میں سفیر تھا, تو وہاں جب میڈیٹرینین سے لوگ کراس کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ اس میں سے لوگ شاید ایک بھی نہ بچ سکے, اور کشتیاں الٹ جاتی تھیں, اور اس طرف سے اٹالین فورسز, خاص طور پہ کیونکہ سب سے نزدیک بارڈر ان کا لگتا تھا, یا مالٹا, تو ادھر سے جب ان کی فورسز سامنے آ جاتی تھی تو کشتی والے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے, لوگوں کی جانیں, اور پھر بہت دفعہ کشتی والے خود ان کو کہتے تھے کہ وزن ہلکا کرو, چھلانگ لگاتے جاؤ, یا اس کو دھکا دے کے اس کو پھینک دیتے تھے کہ وزن ہلکا کریں. تو جس قسم کے یہ ہیومن کرائسس اور یہ درندگی ہوتی ہے, لوگ اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر اکنامک مائیگریشن بھی کرتے ہیں, اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی. جن ملک ممالک میں کانفلکٹ ہے, وہاں اچھے آسودہ لوگ بھی بھاگ رہے ہیں وہاں سے. آپ چند دنوں پہلے ہمارا یہیں دیکھ لیں, ہمارے پڑوس میں کیا ہوتا رہا ہے افغانستان میں. تو پھر اس لحاظ سے لوگ پروں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں, لوگ کشتیوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں, اور اپنی جان کو یہ لمحہ فکریہ ہے ترقی یافتہ ممالک کے لیے, کیونکہ دیکھیں کووڈ ہو, سفری پابندیاں لگا لی, لیکن جو کرائسس یہ دوسرے ممالک میں کریٹ کرتے ہیں اپنی انٹرونشنز کی وجہ سے, ان کی سیاست میں دخل اندازی کر کے, ان کے جمہوری عمل میں دخل اندازی کر کے, ہونے والے کسی بھی انتشار کو, یعنی اگر کوئی ریبل ہے, کوئی خانہ جنگی ہے, اس کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کون سی ایجنسیز کس طرح ان کو مال اور زر سے سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹس کنٹین کر لیے جائیں گے, تو اب یہ ان کے لیے ویک اپ کال بھی ہے, بیکاز یہ کنٹین تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں, یہ پورا یورپ اس پہ لگا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس الیگل امیگریشن ہے وہ نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں کنونشن بھی ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آ کے اسائلم سیک کرتا ہے یا وہ ریفیوجی بن کے آتا ہے, تو اس میں ایک کنونشن ہے 1951 کا UNHCR کا,
جس کے تحت آپ روک بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ کنڈیشنز بھی ایسی پیدا کی جاتی ہیں جو کہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہیں، اور اس کنڈیشن کے بعد چاہے آپ صومالیہ کی مثال لے لیں، یمن کی لے لیں، افغانستان کی لے لیں، کئی اور مثالیں میں دے سکتا ہوں، تو اس میں جب ایسی کنڈیشنز ہوں گی تو لوگ تو یا تو ادھر اپنی جان لے لیں گے خود، یا آپس میں لڑ مر پڑیں گے، یا پھر وہاں سے بھاگیں گے کسی اور سیف جگہ پر، یا اکنامک مائگریشن کے لیے۔ تو یہ بالکل لمحہ فکریہ ہے، اور اقوام متحدہ کا چارٹر اس کی حفاظت کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، اسی طریقے سے یونیورسل ہیومن چارٹر اس کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن یہ تمام قانون کی اگر پاسداری ہوتی تو یمن میں اب تک کانفلکٹ کیوں ہو رہا ہوتا؟ میرے خیال میں سر نہ صرف یہ کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے بھی جو ہم ناشکری کرتے ہیں اپنے ملک کی، اپنی تکریم کو خود ہم کم سمجھتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں ہماری جتنی سیاسی گفتگو ہے، جتنا ڈسکورس ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، سچ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک آزاد مملکت ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں جو فعال ہیں، جو ہم ہر وقت اپنے آپ کو برا کہتے رہتے ہیں، ہمیں ایک نظر دنیا پہ ڈالنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیفور جی ہاں بالکل، ہمارے ملک کے لوگ جب ناشکری ادا کرتے ہیں تو یقیناً اس پر افسوس ہوتا ہے، اور اس پر میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنی مٹی سے محبت کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، اور یقیناً بہت ہی قربانیوں کے بعد ہم نے اس آزادی کو، اس مملکت کو پایا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ ایک چھوٹا سا break and we'll be right back.